آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے انتخاب پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں مثنوی گو شاعر ہیں ابن نشاطی۔ ان کا تعارف، ان سے متعلق سوالات اور ان کی تصانیف پہ بات کریں گے، اور ان کی جو مشہور مثنوی ہے پھول بن، تو پھول بن جو مثنوی ہے اس میں جو کردار ہیں ان پہ بھی بات کریں گے، اور اس مثنوی کا خلاصہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مثنوی جو پھول بن ہے اور ابن نشاطی جو ہیں ان کو شامل کیا گیا اردو UGC نیٹ کے سلیبس میں، اور UP TGT میں بھی ان کو شامل کیا گیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں تعارف ان کا۔ سب سے پہلے ابن نشاطی کا جو اصل نام ہے وہ محمد مظہر الدین ہے، اس کو یاد رکھنا۔ اور اس کے بعد میں ابن نشاطی کے جو والد کا نام ہے، وہ والد کا نام شیخ فخر الدین ہے۔ ایک مثنوی ہے دکن کی پدم راؤ جو اردو کی پہلی مثنوی مانی جاتی ہے، تو اس کو لکھا تھا فخر الدین نظامی نے۔ یاد رکھنا وہ ان کا نام فخر الدین نظامی ہے، اور یہاں پر ابن نشاطی کے جو والد کا نام ہے وہ شیخ فخر الدین ہے۔ اس کے بعد میں ابن نشاطی کی جو پیدائش ہے اس میں اختلاف ہے پیدائش میں، اور یہ 1639 یا پھر 1644 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں ابن نشاطی جو ہے وہ سلطان عبد القطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ دکن کا بادشاہ ہے عبد القطب شاہ، یہ وہاں کے چوتھا حکمران ہے۔ اس سے پہلے قلی قطب شاہ جو وہاں کا بادشاہ تھا دکن کا، اس کا درباری شاعر تھا ملا وجہی، اور عبد القطب شاہ کا درباری شاعر ہے ابن نشاطی۔ تو یہ وجہی کے بعد میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد میں ابن نشاطی کی مشہور مثنوی کا نام پھول بن ہے، یہ میں آپ کے سامنے تھا، اور یہ جو مثنوی ہے پھول بن یہ 1665 میں لکھی گئی۔ اس کے بعد میں مثنوی پھول بن میں جو محمد قطب شاہ کی مدح کی گئی ہے، یہ یاد رکھنا۔ محمد قطب شاہ جو ہیں، محمد قطب شاہ کی مدح میں 38 جو ہے وہ اشعار اس مثنوی میں کہے گئے ہیں۔ اس کے بعد میں ابن نشاطی نے اپنی مثنوی جو پھول بن ہے اس میں 39 سماعت کا استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد ابن نشاطی کی جو مثنوی پھول بن ہے اس میں 3 مرکزی کردار ہیں، وہ مرکزی قصے ہیں، اور اس کے بعد 3 ضمنی قصے ہیں۔ کل ملا کر اس میں 6 قصے بیان کیے گئے ہیں، یہ ایسے یاد رکھنا۔ مثنوی پھول بن جو ہے اس کا جو انداز ہے اس مثنوی کا، یہ داستان کا انداز ہے، اور قصہ در قصہ اس میں سناتا ہے۔ شاعر اس میں قصہ در قصہ سناتا چلتا ہے۔ یہ ہے مثنوی، لیکن اس کا ڈھنگ داستان کا ڈھنگ ہے، نثری داستان کا ڈھنگ ہے۔ اسی لیے اس کی تکنیک کو، اس مثنوی کی تکنیک کو قصہ در قصہ کی تکنیک کہا گیا ہے۔ اس کو یاد رکھنا کہ اس کو ایک پیپر میں 2003 یا 4 کے آس پاس میں، مجھے یاد نہیں ہے، اس میں پوچھا گیا ہے کہ قصہ در قصہ کی تکنیک کا استعمال کس مثنوی میں ہوا ہے، تو اس کو یاد رکھنا یہ مثنوی ہے پھول بن، اور دکن میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد میں یہ مثنوی جو پھول بن ہے یہ مذہبی تصنیف ہے، اور اس میں بند و نصیحت سے کام لیا گیا ہے۔ ابن نشاطی نے اس مثنوی کو کہاں سے لیا، یہ توازاد مثنوی نہیں ہے۔ فارسی کے ایک ادیب ہیں، نثر نگار تھے فارسی کے، احمد حسن دبیر عید روسی، یہ نام یاد رکھنا، فارسی کا یہ رائٹر ہے احمد حسن دبیر عید روسی۔ ان کی ایک فارسی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا نام ہے بساط الانس۔ بساط الانس کو اردو میں نظم کر کے، اس کو یاد رکھنا، فارسی میں یہ کتاب ہے بساط الانس، اس کو اردو نظم میں لکھ کر جو اس کی شکل میں پیش کیا گیا ہے، ابن نشاطی نے پیش کیا ہے، اسی کا نام، مثنوی کا نام پھول بن رکھا ہے۔ تو پھول بن مثنوی جو ہے وہ فارسی کی کتاب ہے بساط الانس، اسی کا اردو نظم میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں مثنوی پھول بن کے کردار جو ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں۔
اس میں جو کردار ہیں وہ سب سے پہلا کردار ہے کنچن پٹن کا بادشاہ ہے، جس نے خواب میں درویش کو دیکھا تھا۔ خواب میں درویش کون دیکھتا ہے؟ کنچن پٹن کا بادشاہ۔ اس کے بعد میں درویش جو ہے وہ ملک خراسان کے پردھان کا بیٹا ہے۔ اگلا جو کردار ہے اس میں وہ ہے کشمیر کا بادشاہ، اور یہ بہت ایک منتر جانتا تھا جو اس میں عجم کو انگوٹھی کی مدد سے گل و بلبل کو انسان کے روپ میں واپس لاتا ہے۔ تو اس میں عجم کو انگوٹھی دیتا ہے، انگوٹھی بدلتا ہے، دیتا ہے، اور اس کی انگوٹھی کی مدد سے گل و بلبل کو انسان کے روپ میں واپس لاتا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا کردار اس میں بلبل ہے، جو ختن کے سوداگر کا بیٹا ہے، اور گل جو ہے وہ گجرات کے عابد زاہد کی بیٹی ہے۔ جوگی، اس میں ایک کردار جوگی کا ہے، جس نے بادشاہ کو نقل روح کا منتر سکھایا تھا۔ رانی ستونتی جو پاک دامنی میں بڑی مشہور تھی، پاک دامنی میں مشہور، ہندی میں کہتے ہیں ستی ساوتری، کیونکہ یہ دکن میں لکھی گئی تھی، اور دکن میں مراٹھا جو تھے انہی کے کچھ کرداروں کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور ان کے وہاں ایک روایت تھی ستی ساونتی، اس طرح کے عورتیں جو آگ میں کود کر اپنی جان دے دیتی تھی، لیکن دوسرے کے غلامی اختیار نہیں کرتی۔ تو اس کے بعد میں سمنبر اس میں ایک کردار ہے، یہ ہمایوں فال کی محبوبہ ملک عجم کے بادشاہ کی بیٹی جو جوگن کے کردار میں ہے۔ اس میں جو جوگن کا کردار ہے وہ ہمایوں فال کی محبوبہ ہے، اور ملک عجم جو ہے اس کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ ہمایوں فال جو اس میں کردار ہے وہ مصر کا شہزادہ ہے، اور ملک آرا جو ہے وہ پرستان کی رانی ہے۔ ملک آرا، اس کو یاد رکھنا، ملک آرا کردار ہے، یہ پرستان کی رانی ہے۔ اسی طرح سے ایک کردار ہے جہاں آرا، جو جان عالم کا طوطا، وہ رجب علی بیگ کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے اس کا کردار ہے۔ رجب علی بیگ نے ایک کتاب لکھی تھی فسانہ عجائب، تو فسانہ عجائب میں ایک کردار ہے جہاں آرا، تو اور یہ جو کردار ہے یہ ملک آرا ہے، یہ پرستان کی رانی ہے۔ اس کے بعد میں دید بانو جو کہ پری ہے، ملک آرا کی خادمہ ہے، یعنی ملک آرا جو ہے وہ بھی پری ہے، اور ملک آرا پری ہے، اور اس کی خادمہ ہے دید بانو۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے آج جو ہے مثنوی پھول بن اور اس کے شاعر ابن نشاطی سے متعلق کچھ سوالات پیش کیے۔ اب میں اگلی ویڈیو میں اسی مثنوی کا خلاصہ پیش کروں گا، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔